بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 134ویں آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جس قبلے پہ تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 134۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے یا شان نزول یہ ہے کہ پہلے جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو شروع میں حکم ہوا کہ جو ہے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور تقریباً 17 مہینے کے قریب انہوں نے اس طرح سے نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد سے آج تک وہی مسلمانوں کا قبلہ رہا۔ تو اس میں پہلے سے ہی وہ یہ تھا کہ جو غیر مسلم ہیں اور اہل کتاب ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ یہ مسلمان جو ہے ان کا قبلہ بار بار بدلتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو آیت اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ ہم نے یہ دیکھنے کے لیے اس کو مقرر کیا جس پہ تم پہلے تھے، پھر اب اس کو تبدیل کیا صرف کے لیے کہ کون حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ تو ظاہری اس کا وہ ہے، صوفیہ کا کہنا ہے کہ اس میں ایک اور بہت بڑی حقیقت ہے جو اس آیت سے ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آیت سے، کہ کسی عبادت میں خود سے کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں رکھا ہے۔ جب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو وہی صحیح قبلہ تھا۔ اس وقت اگر کوئی جانتے بوجھتے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھتا اور بیت اللہ کی طرف سے منہ پھیر لیتا تو اس وقت وہ بہت شدید گناہ ہوتا اور کفر کی نوبت تک آ جاتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ میں یہ ہو گیا کہ جب بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھیں تو اس وقت پھر وہی بیت اللہ تھا اور مسلمانوں کے لیے اسی طرف نماز پڑھنا فرض تھا۔ اور اس وقت اگر کوئی کہتا نہیں ہمارا تو خانہ کعبہ جو ہے وہ ہے ہمارا قبلہ، ہم تو اسی وقت نماز پڑھیں گے، تو دوبارہ پھر وہی ہے کہ وہ دوبارہ ہوتا، بہت بڑا گناہ ہوتا، اور ڈر یہی لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو جو براہ راست حکم جو قرآن کریم میں آتے ہیں اگر اس کے آدمی جانتے بوجھتے اپنے ارادے سے نافرمانی کرے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہی صوفیہ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کسی عبادت میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں رکھا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جو ہے نماز پڑھنا ہم سب کو پتہ ہے کتنی بڑی عبادت ہے، نفل نماز پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا منع فرما دیا کہ جس وقت بالکل سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ تو اس وقت اگر کوئی اس وقت نماز جانتے بوجھتے پڑھے گا تو بہت گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں اس وقت نماز نہیں پڑھنا۔ اسی طرح روزہ رکھنا یا نفلی روزہ رکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے یہ عبادت میرے لیے، اس کا ثواب میں اپنی طرف سے دوں گا۔ لیکن جو ہے بعض دن ممنوع فرما دیا، عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس میں روزہ مت رکھو۔ اس میں جو آدمی روزہ رکھے گا وہ بہت شدید گناہ گار ہوگا اگر جو جانتے بوجھتے یہ کام کرے گا۔ اسی طرح روزے کا اللہ نے وقت مقرر فرما دیا کہ جو ہے اس وقت سے شروع کرو اور اس وقت ختم کرو اور افطار کر لو۔ اگر کوئی سوچے کہ نہیں میں تو صحت مند ہوں، جوان ہوں، میں تو 3 گھنٹہ اور روزہ رکھ لوں گا، مجھے زیادہ بھوکا رہنے کا ثواب ملے گا، تو اس کا یہ خیال بہت غلط ہے۔ اس وقت وہ بہت بڑا گناہ ہوگا اگر جانتے بوجھتے انسان ایسا کرے۔
جانتے بوجھتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے، آدمی سوتے رہ جاتا ہے تو دیر سے کو ارادہ کرتا ہے کہ میں افطار پر اٹھ جاؤں گا، نہیں کسی وجہ سے اٹھ پایا، دیر سے آنکھ کھلی، تو اس میں اس طرح سے ظاہر ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن جانتے بوجھتے کا مطلب کہ اپنے ارادے سے ایسا کرے کہ جی میں تو لمبا روزہ رکھوں گا، جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا معاذ اللہ اس سے لمبا روزہ رکھوں گا تاکہ مجھے اور زیادہ ثواب ملے، تو سخت گناہ گار ہوگا۔ جس وقت کھانے کا حکم ہے اس وقت کھانے کا حکم ہے، جس طرف بھوکا رہنے کا حکم ہے اس وقت بھوکا رہنے کا حکم ہے، اور اس وقت وہی عبادت ہے۔ اسی طرح سے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ دین جو ہے عبادت کا نام نہیں ہے، اتباع کا نام ہے۔ ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، اگر عبادت کرنے کا حکم ہے تو وہی عبادت ہے، اگر عبادت چھوڑنے کا حکم ہے تو پھر وہی عبادت ہے، اس وقت وہ عبادت چھوڑ دینا ہی اصل عبادت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کبھی آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہو اور والدین نماز دیں تو آواز دیں، تو اگر اس وقت یہ شبہ ہو کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پریشانی ہو جائے گی، والدہ بہت شدید پریشان ہو جائیں گی کہ آواز کیوں نہیں دے رہا، تو آپ اس کو بعض لوگوں کو سن کے حیرانی ہے، اس وقت نفلی نماز تک توڑ دینا بھی اور ان کی آواز کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ اگر آدمی فرض نماز بھی پڑھ رہا ہو، ظاہر ہے جس کی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے فرض نماز، کے ساتھ قیامت میں سب سے پہلے اس کا حساب دیا جائے گا، لیکن سامنے کوئی نظر آ رہا ہو، نابینا آدمی جا رہا ہو، نظر آ رہا ہو کہ وہ کنویں میں یا کسی گڑھے میں گرنے والا ہے، تو اس وقت یہ انسان پہ فرض ہے، شرعاً فرض ہے کہ وہ اپنی نماز توڑ دے اور فوراً اس کو اس گڑھے میں یا کنویں میں گرنے سے روکے، اس کو نقصان سے بچائے۔ تو بس ہر وقت دیکھنے کا دین کا حکم یہی ہے، جس وقت بیوی بچوں کے ساتھ بولنے کا حکم ہے اس وقت ان کے ساتھ یہ بولنا ہی اصل، ہنسی مذاق کرنا ہی اصل عبادت ہے۔ تو بس یہی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دین سراسر اتباع کا نام ہے۔ سننے کا بہت شکریہ۔